अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो आज हम इज्तिमाई दुआ करेंगे। तो बराह करम आप लोगों में से जो ये दुआ सुन रहा है, खामोशी से ये दुआ सुने और दिल में आमीन कहें। क्या पता किसकी आमीन से ये दुआ कबूल हो जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मौला करीम, हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं। अल्लाह, तू अपने फजलो करम से हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हम फ़कीरों की तरह तेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह, हम गरीबों की तरह तेरे सामने बैठे हैं। हमसे बढ़कर कोई लेने वाला नहीं और तुझसे बढ़कर कोई देने वाला नहीं। अल्लाह, हम तेरे नबी के मेहमान हैं। अल्लाह, सबके हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन नबी के मेहमान के हाथ तो कभी खाली नहीं जा सकते। अल्लाह, इनके सदके में हमको तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, कहें तो किससे कहें मौला कि हम बहुत बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरा एहसान और तेरा करम है कि तूने हमें कभी भूखा नहीं सुलाया। या अल्लाह, तू बहुत प्यारा है मौला, तू बहुत प्यारा है मौला करीम। हम पूरा दिन तेरी नाफरमानी करते हैं, लेकिन अल्लाह, तू फिर भी खाना खिलाता है, पानी पिलाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता है। अल्लाह, जो मांगते हैं तू वो देता है मौला, जो मांगते हैं तू वो देता है मौला। तेरा बहुत बड़ा एहसान और करम है मौला। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमने हदीस पाक में पढ़ा है और अल्लाह तेरी कसम मौला, ये हदीस पढ़ने के बाद हमारे दिल की जो धारस बनती है। ए अल्लाह, हमने हदीस में ये पढ़ा कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो आसमान भी नाराज हो जाता है, जमीन भी नाराज हो जाती है, फरिश्ते भी नाराज हो जाते हैं, पहाड़ भी नाराज हो जाते हैं कि अल्लाह, ये आसमान, जमीन, पहाड़, फरिश्ते तेरे सामने बोलते हैं कि ए अल्लाह, तेरा ये बंदा गुनाह करता है, हम इसको जमीन में दबा दें, हम इसको जमीन में कुचल दें, हम इसको जमीन में धंसा दें। अल्लाह, आसमान, जमीन, फरिश्ते, पहाड़ सब धंसाने के लिए तैयार, लेकिन अल्लाह, तू कितना प्यारा है। तू कहता है, ए जमीन, ए आसमान, ए पहाड़, ए फरिश्ते, अगर तेरा बंदा है तो तू धंसा दे और मेरा बंदा है तो तू इसे मेरे हवाले कर दे। फिर आसमान, जमीन, पहाड़, फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, तू क्या करेगा, तेरा बंदा तो रोज रोज गुनाह करता है। अल्लाह, तू कितना प्यारा है। तू कहता है, मेरी इज्जत की कसम, मैं इसको जमीन में नहीं कुचल डालूंगा, मैं इसको जमीन में नहीं धंसाऊंगा। ये गुनाह करता जाएगा, मैं इसके रोने का इंतजार करता जाऊंगा, मैं इसकी तौबा का इंतजार करता जाऊंगा। ये रात को आएगा तो भी कबूल करूंगा, ये दिन को आएगा तो भी कबूल करूंगा, ये बाजार में खड़े होके बुलाएगा तो भी माफ कर दूंगा, ये मस्जिद में बैठ के रोएगा तो भी माफ कर दूंगा। बस मैं तो इसके रोने का इंतजार करता हूँ। ए अल्लाह, मेरा जिस्म नालायक तेरे सामने कहता है कि जिसका तू इंतजार करता है वो घड़ी आ चुकी है। अल्लाह, हम सब तेरे सामने रो रहे हैं मौला। तूने खुद फरमाया कि जब कोई बंदा रोता है, जब कोई आंसू इसके गाल तक जाता है तो तू इस पे जहन्नम को हराम कर देता है। अल्लाह, तू हम पर भी जहन्नम को हराम कर दे। ए खुदा, तेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह, बड़ा मुबारक दिन है परवरदिगार, आज जुम्मे का दिन है। तेरे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब और पसंदीदा दिन है। या अल्लाह, इस जुम्मे के सदके हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हम सब तेरे सामने रो रहे हैं। ए अल्लाह, हम सब बेकारी हैं। ए अल्लाह, इस मुबारक दिन के सदके हमारे माँ बाप को भी माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हमारी माँ को माफ कर दे। ए अल्लाह, हमारी माँ को माफ कर दे। ए अल्लाह, हमारी माँ ने बहुत तकलीफें उठाई। ए अल्लाह, हमारे बाप को माफ कर दे। ए अल्लाह, हमारे बाप को माफ कर दे। ए अल्लाह, कितने लोगों की गुलामी करके हमारे बाप ने हमें पाला, हमारा पेट पाला, हमें तरबियत दी, हमारी परवरिश की। या अल्लाह, तू हमारे माँ बाप दोनों को माफ कर दे। ए अल्लाह, जब घर में खाने की कोई चीज आती तो इनका जी चाहता खाने को, लेकिन जब ये ख्याल आता कि मेरा बेटा स्कूल से आएगा, मेरी बेटी स्कूल से आएगी, मेरा बेटा मदरसे से आएगा,
تو ماں باپ ہاتھ کو کھینچ لیتے تھے کہ بیٹے کا ارمان ہوگا یہ چیز کھانے کو، میری بیٹی کا دل ہوگا اس چیز کے کھانے کو۔ اے اللہ، میرے ماں باپ نے بہت قربانیاں دی، بے شک دنیا کے تمام تر ماں باپ بہت قربانیاں دیتے ہیں۔ مولا کریم، آج بہت سے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ 4 بچے ہیں اور ماں سوچتی ہے کہ میں نے 4 بچوں کو بڑا کر دیا، اور آج 4 بچے مل کر ایک ماں کو نہیں سنبھال پاتے۔ اللہ، بیچاری ماں کبھی اس گھر میں بھٹکتی ہے تو کبھی اس گھر میں بھٹکتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کو ہدایت نصیب فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس دعا کے سننے والوں میں سے کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو یا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، یا اللہ میرے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں وہ سب یاد آتے ہیں۔ یا اللہ، جس کی ماں چلی گئی ہے ان کا دل جانتا ہے مولا کریم کہ جن کے مرحوم باپ کا جنازہ اٹھ گیا، بس وہ بیٹا جانتا ہے کہ جس دن باپ کا جنازہ اٹھا تھا بیٹے کے دل پہ کیا گزری تھی۔ مولا، جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں، مولا ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو رحمتوں سے بھر دے، رحمتوں سے بھر دے۔ مولا، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ابھی کے ابھی تمام ماں باپ کی قبروں پہ رحمت فرما دے۔ اے اللہ، اے مولا، تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، ابھی کے ابھی ان کی قبر پر اتنا نور برسا دے۔ اللہ، ابھی کے ابھی ان کی قبر پر اتنی رحمتیں برسا دے مولا کہ اندر سے ماں باپ خود پوچھیں کہ کیا معاملہ ہے اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی نعمتیں لٹائی جا رہی ہیں۔ پھر اللہ انہیں بتائے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ ان کو ابھی کے ابھی بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا، تیری نالائق بیٹی تیرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تیری مغفرت کے لیے، تیری بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، بہت سے لوگ پریشان ہیں اللہ، کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں اللہ، تیری قسم کچھ لوگ ایسے پریشان ہیں کہ وہ اپنا دکھ بھی کسی کو نہیں بتا سکتے، بس اندر ہی اندر وہ دکھ ان کو کھائے جاتا ہے۔ مولا، تیرے سے بڑھ کر تو کوئی معبود نہیں، تو دکھ کو سکھ میں بدل دے، تو دکھ کو سکھ میں بدلنے والا ہے۔ مولا، تو ہمارے تمام بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ کتنے ہی میرے بھائی ایسے ہیں جو قرض میں ڈوبے ہیں اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کبھی وہ سوچتے ہیں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم مر جاتے۔ اے اللہ، ایسے پریشانیوں میں لوگ ہیں کہ موت کی تمنا کرنے پہ مجبور ہیں۔ اللہ، تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، تو سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، میرے بہت سے بھائی جیل میں بند ہیں۔ اے اللہ، بہت سے تو ایسے بند ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان کا کیا گناہ ہے کہ وہ اندر آ گئے، کون سا جرم کیا تھا کہ وہ اندر ہیں۔ ان کو اس قید سے رہائی عطا فرما۔ مولا، ان کو جیل سے باہر کر دے۔ اے اللہ، اے مولا، ہم سب بے نمازی ہیں، یہاں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ صرف اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے جان میں مال میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک کو ان ظالم اور سفاک دل حکمرانوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، اس مہنگائی کی لعنت سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ، ہم سب کی جان مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دے، دکانوں میں برکت عطا فرما دے، بے حساب اور حلال روزی عطا فرما دے۔ اے اللہ، دین کے واسطے ہم کو قبول کر لے۔ یا اللہ، ہم سے پہلے لوگوں نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مولا ہم سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم سے تو فجر بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ، ہم سے پہلے لوگ بڑی تکلیف اٹھا کے چلے گئے۔ یا اللہ، وہ احد کا میدان میں حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، یا اللہ حضرت حمزہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، یا اللہ ان کی بہن صفیہ ان کا کفن کا کپڑا لے کے آ رہی تھی، اللہ وہ گھڑی کیسی دردناک ہوگی، مولا وہ بہن کفن کا کپڑا لے کے آ رہی تھی، اپنے بھائی حمزہ کو تلاش کر رہی تھی،
ہمارے نبی نے فوراً کہا کہ صفیہ کو روک دو، بھائی کے پاس جانے مت دو، اس لیے کہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ بہن ہے، وہ بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے نہیں دیکھ پائے گی، صفیہ کو روک دو۔ اے اللہ، وہ صفیہ بھی بڑی بہادر تھی، ہماری بہن بڑی بہادر تھی۔ کہا میرے نبی مجھے جانے دو، کم از کم میرے شہید بھائی کو آخری مرتبہ دیکھ تو لوں۔ وہ صفیہ کفن کا کپڑا لے کے جب قریب گئی، بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے تھے، کلیجہ پیٹ سے نکل چکا تھا، کلیجہ چبایا گیا تھا، ہاتھ کو الگ کر دیا گیا تھا اور ہاتھ الگ پڑا ہوا تھا۔ پھر جب صفیہ نے بھائی کی انگلی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور رو رو کے کہا کہ بھائی اس انگلی سے تو مجھے پیار کیا کرتا تھا، یہ انگلی تو میرے سر پہ پھیرا کرتا تھا اور آج یہ انگلیاں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی۔ وہ بہن نے روتے روتے ایک جملہ کہا، وہ بہن نے کہا اللہ حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے، حمزہ کے صدقے میری مغفرت فرما دے۔ نبی کے کان میں آواز آئی تو نبی نے کہا اے صفیہ یہ دعا مانگ کہ تیرے بھائی کے صدقے اللہ پاک میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے، میری امت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ وہ حمزہ چلا گیا لیکن ہم سب کے لیے سبق دے گیا۔ اے اللہ ہم سے پہلے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی اور چلے گئے، یا اللہ ان سب کی قربانیوں کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو ایک نمازی بھی نہیں بن سکے، اے اللہ تو ان کی قربانیوں کے صدقے ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں مشکلوں میں تکلیفوں میں ہیں، اے اللہ خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، ان کے اوپر خاص کرم فرما دے۔ اے اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو محمدی بنا دے، ہم کو محمدی بنا دے۔ مولا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل، اپنے اولیاء کرام کے صدقے طفیل، اے اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ جو جو یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے، ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، ان سب کی دلی حاجتوں کو قبول فرما دے۔ آمین ثم آمین۔